سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد 2 بار کثرت رائے سے منظور۔ سینیٹر دلاور خان نے ملک میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد سینٹ میں پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں، اسی لیے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی قرارداد کی حمایت کی۔ قرارداد پر ووٹنگ کے وقت سینٹ میں 12 ارکان موجود تھے۔ پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ نے ایک بار قرارداد کی حمایت جبکہ دوسری مرتبہ مخالفت کی۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوش شاہ خان نے ایوان میں پہنچ کر سینیٹر دلاور خان سے ملاقات کی، جبکہ پیپلز پارٹی کے ہی دوسرے سینیٹر شہادت ایوان بھی ایوان میں موجود تھے۔ پلوش شاہ خان اور شہادت ایوان نے چیئرمین سینٹ سے فلور مانگا، تاہم انہوں نے فلور دیے بغیر اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کے سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے آغاز پر جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل شروع کیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نااہلی سے متعلق انفرادی مقدمات اگلے ہفتے سنیں گے، اس وقت قانونی اور آئینی معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جب آئین نے خود طے کیا نااہلی اتنی ہے تو ٹھیک ہے۔ نیب قانون میں بھی سزا 10 سال کرائی گئی، آئین وکلا کے لیے نہیں، عوام پاکستان کے لیے ہے۔ آئین کو آسان کریں، آئین کو اتنا مشکل نہ بنائیں کہ لوگوں کو اعتماد ہی کھو دیں، فلسفانیہ باتوں کی بجائے آسان بات کریں۔ کا پی ٹی آئی کے سابق ارکان اسمبلی کے نام شیڈیول 4 میں نہ ڈالنے کا حکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ارکان اسمبلی کے نام شیڈیول 4 میں شامل کرنے کی سفارشات کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار احمد نے کی، جس میں عدالت نے صوبائی حکومت کو درخواست گزاروں کے خلاف کارروائی سے روکتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ وکیل درخواست گزار سید سکندر حیات شاہ نے دوران سماعت دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سابق ارکان اسمبلی کے نام شیڈیول 4 میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ درخواست گزار سابق رکن اسمبلی ہے اور خود دہشت گردی کا متاثرہ ہے۔ شاہ محمود اور زین قریشی کے کاغذات منظور، حلیم عادل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ ریٹرننگ افسر کی جانب سے عمر کورٹ سے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کی سماعت الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس عدنان الکریم نے کی۔ الیکشن ٹریبیونل نے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے دونوں کے N 214 عمر کورٹ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔